حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی شیطان جو ہے، کوئی نہ کوئی بدبخت لگایا گیا جو راستہ روکنے کی کوشش کرتا رہا اور وہ حق کو پھیلانے کے لیے برسر پیکار رہے۔ اسی مفہوم کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بیان کیا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تامروز، ستیزہ کار رہا ہے، یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے ازل سے، پہلے روز سے تامروز آج دن تک۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہا بیست، جب روشنی بن کر نبی تشریف لاتے ہیں تو ابو لہب جو ہے وہ شر پھیلانے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام حق کے نمائندے بن کے آئے تو ابلیس نے راستہ روک لیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھسلایا، رکاوٹیں ڈالی۔ کئی سو سال کوشش کے بعد پھر اللہ کی رضا ملی، قرب ملا، نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔ تو آدم علیہ السلام حق کے نمائندے بنے تو شیطان نے روڑے اٹکائے، راستہ روکا۔ ہر نبی، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ حق کے نمائندے بن کے کھڑے ہوئے تو نمرود نے راستہ روک لیا کہ میں نہیں چلنے دوں گا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، علامہ اقبال۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کھڑا ہو گیا، لیکن وہ اپنے راستے سے ہٹے نہیں، ڈٹے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جب حق کے نمائندے بنے تو فرعون نے راستہ روک لیا۔ انا ربکم الاعلیٰ، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ سب سے بڑا خدا تو میں ہوں، میں ہی دیوتا ہوں، میں ہی روزی رساں ہوں، میں مار سکتا ہوں، میں جلا سکتا ہوں۔